اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ کہف میں اس قصے کا ذکر کیا ہے۔ اصحاب الکہف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے غار کے لوگ، جسے کہف الرقیم یعنی 7 سونے والوں کا غار بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ 7 لوگوں کا گروہ تھا۔ یہ تاریخی مقام عرب ملک جورڈن کے شہر عمان میں واقع ہے، جہاں پر اصحاب الکہف کی قبریں موجود ہیں۔ یہ کہانی تقریباً 250 صدی عیسوی پرانی ہے۔ اس وقت عمان پر ایک رومن بادشاہ قیانوس کی حکومت تھی۔ اس دور میں لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ بادشاہ نہ صرف خود بت پرست تھا بلکہ یہ بتوں کی پوجا کے لیے سالانہ تہوار منعقد کروایا کرتا تھا، جہاں لوگوں کو شرکت کی دعوت دی جاتی تھی۔ لوگ رنگ برنگے کپڑے پہنتے اور بڑی ہنسی خوشی اور شوق سے اس میں حصہ لیتے تھے۔ وہ لوگوں سے زبردستی بتوں کی پوجا کرواتا تھا، اور جو اس کے حکم پر عمل نہ کرتا اسے بے رحمی سے قتل کروا دیا جاتا تھا۔ لیکن ان سب کفر اور شرک کے درمیان یہاں ایک لڑکا رہتا تھا جو اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا تھا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے بہت متاثر تھا، اور وہ اپنے معاشرے میں ہونے والے کفر پرستی سے بالکل خوش نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ اسی کوشش میں لگا رہتا کہ لوگوں کو بتائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ان کو بادشاہ کی طرف سے ہونے والے اس شرک میں حصہ نہ لینے کی تلقین کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے، اور یہ ایک چھوٹا سا گروہ بن گیا جو سب اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ جب بادشاہ قیانوس کو اس بات کا علم ہوا تو بادشاہ نے انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ سن کر وہ بڑے ڈرے اور خود کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کھڑے ہوئے۔ جب وہ ایک گاؤں سے گزر رہے تھے تو انہیں ایک کسان ملا۔ انہوں نے جب اسے اسلام کی طرف راغب کرنا چاہا تو وہ کسان بہت متاثر ہوا اور وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ انہوں نے پھر سے سفر شروع کیا اور وہ ایک غار تک جا پہنچے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سفر کرتے کرتے بہت تھک چکے ہیں، لہٰذا وہ آرام کرنے کے لیے غار سے اس غار میں لیٹ گئے، اور سونے سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ہمیں بادشاہ کی قہر اور اس کی سزا سے محفوظ رکھ۔ بادشاہ کے سپاہی جب انہیں ڈھونڈتے یہاں پہنچے تو بادشاہ کے حکم پر انہوں نے غار کو دیوار ڈال کر بند کر دیا تاکہ وہ بھوک پیاس سے اندر ہی مر جائیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان پر ایک لمبی نیند طاری کر دی۔ وہ 300 سال تک اسی غار میں سوتے رہے۔ اصحاب الکہف نے اللہ اور اسلام کی خاطر لوگوں کو چھوڑا اور غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور لوگوں کے دلوں میں غار کی طرف جانے کا خوف ڈال دیا تاکہ کوئی اس غار کے اندر داخل نہ ہو۔ 300 سال کے بعد جب یہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز ادا کی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کو سوئے ہوئے اتنا لمبا عرصہ بیت گیا ہے۔ انہوں نے اپنے گھروں میں موجود سب سے کم عمر لڑکے کو بھیجا کہ جاؤ اور بازار سے کھانے پینے کا کچھ سامان لے کر آؤ۔ جب وہ دکان پہ پہنچا اور مطلوبہ چیزیں خریدنے کے بعد اس نے سکہ دیا جو قیانوس بادشاہ کے دور میں استعمال ہوتا تھا۔ دکاندار نے اتنا پرانا سکہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے لگا کہ شاید اس نوجوان کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے دکاندار نے اسے شہر کے حکمران کے حوالے کر دیا۔ حکمران کو اس ساری بات پر یقین نہیں آیا۔ حکمران سے سوال کیا کہ بادشاہ قیانوس کیسا ہے؟ حکمران نے جواب دیا کہ آج اس نام کا کوئی بادشاہ دنیا میں نہیں ہے، ہاں مگر کئی سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ گزر گیا جو اپنے وقت کا بہت بے ایمان اور ظالم حکمران تھا۔ پھر اس نے حکمران کو اپنی پوری کہانی سنائی تھی۔ دقیانوس سے بچنے کے لیے انہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ اسی دوران حکمران اور باقی لوگ جب غار
पहुंचे तो वहां लकड़ी के एक तख्ते पर ये अल्फाज दर्ज थे। इन लोगों ने अपने मजहब को बचाने के लिए इस गार में पनाह ली थी, इस डर से कि कहीं दकियानूस इन पर अपनी मर्जी सादिर न करे। जब दकियानूस को इस बात का इल्म हुआ तो इसने गार के बाहर एक दीवार बनवा दी ताकि वो इस गार में मर जाएं। ये पढ़कर लोग शशदर रह गए और अल्लाह की तारीफ करने लगे। इस वक्त अमान पर एक खुदा तरस बादशाह बेदरूस की हुकूमत थी, जो एक रहमदिल इंसान था। जब इस बात का इल्म इस वक्त के बादशाह को हुआ तो वो बहुत ही हैरत ज़दा रह गया। बादशाह, शहर का हुक्मरान और शहर के कई मोअज़्ज़िज़ लोग इस गार पर पहुंचे तो बादशाह असहाब अल कहफ को देखकर सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। असहाब अल कहफ ने बादशाह को गले लगाया और दुआ दी, अल्लाह आपको और आपके मुल्क की हिफाजत फरमाए और आपके मुल्क को मुसीबतों से बचाए। बादशाह इस वक्त वहीं मौजूद था कि ये लोग वापस वहां गए जहां वो सो रहे थे। वो फिर से नींद में चले गए और अल्लाह ताला ने इनकी रूह कब्ज कर ली। इनकी कब्रें यहीं पर मौजूद हैं। बाद में बादशाह ने गार के शुरू में एक मस्जिद तामीर करवाई और लोगों को तामील की कि इस दिन को सालाना एक यादगार के तौर पर ईद की तरह मनाया जाए।